السلام علیکم۔ آج قصہ بیان کروں گا سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کا۔ سیدہ مریم علیہ السلام اسلام کی انتہائی معزز اور موقر خواتین میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم آپ علیہ السلام کو ایک خاص اہم رتبہ دیتا ہے۔ عمران کے خاندان کا تعلق سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے تھا، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کا تعلق سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانے سے، اور سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کا تعلق سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان سے۔ عمران کی اہلیہ حنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانی تھی کہ اگر ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیں گی۔ اس کے بعد ان کے ہاں سیدہ مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ حنہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کی بہن تھی۔ یوں سیدنا حضرت زکریا دراصل سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ عمران اسرائیلیوں کے ایک سردار تھے، اور حنہ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کی سالی تھی۔ عمران اور حنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، یہاں تک کہ ان دونوں کو یہ یقین ہونے لگا کہ ان کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ لیکن ایک دن حنہ نے نہایت عاجزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بچہ عطا فرما دینے کی التجا کی، اور یہ بھی منت مانی کہ اگر بچہ عطا فرما دیا گیا تو وہ اسے یروشلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد الاقصیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور وہ امید سے ہو گئیں۔ اپنی دعا میں حنہ نے یہ بھی استدعا شامل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے والے بچے کو دنیا کے مسائل اور معاملات میں الجھنے سے بچائے، تاکہ وہ یعنی حنہ اسے پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور غلامی میں دے سکیں۔ دنیا میں عام طور پر آزادی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنی پسند کی اشیاء یا مقاصد حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی آزادی حاصل ہو۔ لیکن حنہ کی نظر میں مکمل آزادی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل بندگی اور غلامی تھا۔ یہ حنہ کی اپنے اس بچے کے لیے اس کے مستقبل کے بارے میں تمنا تھی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یعنی سیدہ مریم علیہ السلام۔ چنانچہ حنہ اس بات کی خواہش مند تھی کہ ان کا ہونے والا بچہ کسی اپنے ہی جیسے بندے کا غلام نہ بنے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا غلام بن کر زندگی گزارے۔ ادھر دوسرا المیہ یہ ہوا کہ حنہ ابھی حمید ہی سے تھی، اور سیدہ حضرت مریم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کے والد عمران انتقال کر گئے، اور ان کو اپنی اس پیاری بیٹی کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا جس کی آرزو وہ اپنے دل میں لیے ہوئے تھے۔ آخرکار سیدہ مریم پیدا ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حنہ نے آپ علیہ السلام کا نام مریم رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بیٹی کے پلنے بڑھنے کے لیے دعا کی۔ دوسری جانب حنہ کے لیے مسئلہ بھی سامنے آ گیا کہ انہوں نے اپنے ہونے والے بچے کو مسجد کے لیے وقف کرنے کی منت مانی تھی، مگر ان کے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور بچی کو تو عبادت گاہ کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حنہ اس طرف سے سخت پریشان تھی کہ اپنی منت کو کس طرح پورا کریں۔ اس پر ان کے بہنوئی سیدنا زکریا علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب اچھی طرح معلوم ہی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی فرمائی کہ اس نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں بیٹی سے نوازا ہے، اور تمہاری یہ بات بھی تعریف کے قابل ہے
کہ تم نے اپنی اولاد کو دینے والے ہی کی راہ میں اس ہی کے لیے وقف کر دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس پر حنا نے اپنی ننھی سی بیٹی کو ایک شال میں لپیٹا اور انہیں لے کر مہبت پہنچی۔ وہاں ان کو یعنی سیدہ مریم علیہ السلام مہبت کے عابدوں کے سپرد کر دیا۔ کیونکہ سیدہ مریم علیہ السلام ایک لڑکی تھی، لہٰذا وہاں اس پر بحث چھڑ گئی کہ اس بچی کا سرپرست کون بنے گا۔ ہر کوئی یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس پر سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، میں اس بچی کا خالو ہوں اور اس مہبت میں اس بچی کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار بھی ہوں، لہٰذا میں سب سے بہتر طور پر اس بچی کی دیکھ بھال اور پرورش کر سکتا ہوں۔ اس زمانے میں اس قسم کے مسائل کے حل کے لیے مختلف طرح سے کرہ ڈالا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے چھڑیاں دریا میں ڈال دی جاتی۔ چنانچہ سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے سرپرست کے انتخاب کے لیے بھی ایسا ہی کیا گیا۔ سب عابدوں نے اپنی اپنی چھڑیاں دریا میں ڈال دی۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنی چھڑی دریا میں ڈال دی۔ سارے عابدوں کی چھڑیاں دریا میں ڈوب گئی، صرف سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کی چھڑی تیرتی رہی۔ یوں قدرت نے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا کہ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام ہی سیدہ مریم علیہ السلام کے سرپرست ہوں گے۔ قدرت کے اس فیصلے کو سب ہی نے تسلیم کر لیا اور سیدنا زکریا علیہ السلام کو سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست کی حیثیت سے مان لیا گیا۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست کا منصب سنبھالنے کے بعد آپ علیہ السلام کے لیے اس عبادت گاہ میں ایک علیحدہ کمرہ تعمیر کروا دیا تاکہ کوئی دوسرا اس کمرے میں داخل نہ ہو سکے۔ جیسے جیسے سیدہ مریم بڑی ہوتی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات بجا لانے کا ذوق و شوق بھی ان میں اسی طرح بڑھتا چلا گیا اور ان کا تمام تر وقت صرف اور صرف یاد الہی میں گزرنے لگا۔ اور زکریا علیہ السلام روزانہ بلا ناگہ آپ کے پاس تشریف لاتے اور آپ کی ضروریات معلوم کرتے اور ان کو پورا کرنے کے لیے کوشش فرماتے، کیونکہ آپ علیہ السلام خود ایک سچے پیغمبر کی حیثیت سے جانتے ہی تھے کہ سیدہ مریم علیہ السلام کی توجہ کا مرکز صرف اور صرف اپنے پیدا کرنے والے کی ذات اقدس ہے۔ بہرحال ایک دن سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم علیہ السلام کے کمرے میں ہر روز کی طرح تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے کمرے میں ایسے تازہ پھل بھی رکھے ہوئے ہیں جن کا یہ موسم بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے حیران ہو کر دریافت فرمایا، یہ پھل کون لایا ہے؟ کیونکہ سیدہ مریم علیہ السلام ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے اس کمرے تک محدود رہتی تھیں اور اس کمرے میں سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کے سوا کوئی داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، مجھے یہ پھل اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا فرمائے گئے ہیں جو جب جس کو جہاں اور جس طرح اور جتنا بھی چاہے وہ اشیاء اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ سارے کام اسی کی مرضی پر منحصر ہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے اس جواب پر سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سیدہ مریم علیہ السلام کا مرتبہ دوسری تمام عورتوں کے مقابلے میں انتہائی بلند ہے، اور یہ ایسا مقام ہے جو حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے سوا کسی اور عورت کو نہیں بخشا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت سیدہ مریم علیہ السلام کی روحانی تعلیم و تربیت کے لیے صرف کرنا شروع کر دیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام جو بڑی ہوتی گئیں، اپنے رب کے لیے ان کی محبت اور لگن اسی نسبت سے بڑھتی گئی۔ ایک دن یوں ہوا کہ سیدہ مریم علیہ السلام
حسب معمول اپنے کمرے میں عبادت الہی میں گم تھی۔ یہی ان کی دنیا تھی جس سے باہر دیکھنا بھی ان کو پسند نہیں تھا کہ اچانک ایک فرشتہ ایک انسان کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنی پیدائش سے لے کر اب تک کی ساری زندگی ساری دنیا سے الگ رہ کر اور صرف عبادت الہی میں گزاری تھی۔ کسی غیر مرد کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ نہ ان کے مقدس دل میں ایسا کوئی خیال تک گزرا تھا۔ اس لیے اس اجنبی شخص کو دیکھ کر جو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے، آپ علیہ السلام سخت پریشان ہو گئیں اور فرمایا، میں تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر۔ اس پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے مالک کی جانب سے ایک پیغام رساں ہوں اور اس کا یہ پیغام لایا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند سے نوازے گا۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے دریافت فرمایا، میں کسی بچے کی ماں کس طرح بن سکتی ہوں جب ابھی میری کسی سے شادی ہی نہیں ہوئی ہے؟ کیا میں ایک پاک دامن عورت نہیں ہوں؟ اس پر فرشتے نے کہا، اللہ تبارک و تعالی جب جو شے جس طرح جہاں جس کے پاس اور جس شکل و صورت میں پیدا کرنا چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، اس کے لیے وہ بس یہ فرما دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ شے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی مٹی سے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا تھا، جبکہ آپ کے نہ والد تھے نہ والدہ تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس نے سیدہ حوا علیہ السلام کو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا، اور اسی نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کو پاک دامن سیدہ مریم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو وہ صرف کن یعنی ارشاد فرما دیتا ہے اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سیدہ حضرت مریم علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونک دی۔ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام تو یہ خوشخبری دے کر واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ مریم علیہ السلام کی پریشانی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی گئی کہ شادی تو ہوئی نہیں، ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی تو لوگ کیا کیا باتیں نہیں بنائیں گے۔ میں ان سب باتوں کا کہاں تک اور کس طرح سامنا کر سکوں گی؟ یہ تشویش آپ علیہ السلام کو اندر ہی اندر سے کھائے جانے لگی۔ آخرکار تک ہار کر بہت بوجھل دل کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنی موجودہ رہائش گاہ جو عبادت گاہ ہی میں تھی چھوڑ دی اور نظارات شہر کا رخ کیا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں آپ علیہ السلام خود پیدا ہوئی تھی۔ یہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے لوگوں کی نظروں اور باتوں سے بچنے کے لیے ایک سادہ سے دیہی مکان میں رہائش اختیار کر لی، لیکن فکر اور پریشانی نے یہاں بھی آپ علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا تعلق خود ایک نہایت معزز گھرانے سے تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد نہایت شریف آدمی تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ بھی ایک نہایت شریف اور شائستہ خاتون تھی۔ ایسی صورت میں سیدہ مریم علیہ السلام اپنے خاندان کی عزت و آبرو کے حوالے سے لوگوں کی چلتی زبانیں کس طرح بند کر سکتی تھی؟ چند ماہ اسی اذیت میں گزر گئے۔ آپ یہ تکلیف مزید نہیں اٹھا سکیں تو یہاں سے بھی یروشلم جانے کا فیصلہ فرمایا اور اسی حالت میں بیت الحلم پہنچ گئیں۔ اس کے باوجود کہ آپ علیہ السلام کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے بارے میں ارشاد عالی پر یقین تھا کہ سیدہ مریم علیہ السلام کا ایمان انتہائی اخلاص پر مبنی ہے اور کسی صورت ہلنے والا نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی ایک نوجوان خاتون کی حیثیت سے پریشانی اور بے چینی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ آخر سیدہ مریم علیہ السلام کا وہ وقت آ ہی گیا جب ایک عورت ماں بنتی ہے۔ اس وقت کی شدید ترین تکلیف کے وقت بھی آپ علیہ السلام کے پاس آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ آپ سخت تکلیف کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئی اور اسی حالت میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے خوبصورت فرزند کو دیکھ کر جہاں ظاہر ہے آپ کو بے اندازہ خوشی ہونا چاہیے تھی، مگر اس خیال کے ساتھ ہی آپ کو شدید صدمہ بھی پہنچا کہ ان کے اس بے مثال فرزند کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے۔ اس احساس کے ساتھ سیدہ مریم علیہ السلام کے منہ سے بے اختیار نکلا، کاش ایسا ہونے سے پہلے میں مر ہی جاتی، کسی کو میرے بارے میں کچھ سراغ ہی نہیں ملتا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی کھجور کے درخت کے نیچے ہی ہوئی تھی۔ سیدہ مریم اپنے بچے کی پیدائش کے درد اور تکلیف اور اپنے اس بچے کے باپ ہی کے نہ ہونے کے صدمے سے بالکل نڈال ہو گئی تھی۔ اس خوف سے بھی اس کا برا حال تھا کہ وہ لوگوں کو کیا بتائیں گی کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ اتنے میں انہوں نے غیبی آواز سنی، مریم غم نہ کرو، تمہارے رب کریم نے تمہارے نزدیک ہی چشمہ روا فرما دیا ہے۔ تم جس درخت کے نیچے بیٹھی ہو اس کو ہلاؤ، یہ درخت ہم نے پکی ہوئی کھجور سے بھر دیا ہے، وہ گریں گی، تم وہ کھا لو اور پانی تمہارے نزدیک ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کھجور کے درخت کے عین نیچے جہاں سیدہ مریم علیہ السلام تشریف فرما تھی پانی کا چشمہ رواں فرما دیا تاکہ آپ علیہ السلام کو اٹھ کر کہیں اور نہ جانا پڑے۔ کھجوروں کی شکل میں رازق کائنات و حقیقی ہی نے آپ علیہ السلام کے لیے خوراک کا بندوبست بھی فرما دیا تھا۔ سیدہ مریم علیہ السلام کو ذرا ہی دیر میں سکون اور آرام و اطمینان حاصل ہو گیا۔ ان کو اپنے خالق و مالک کی جانب سے نہ صرف رزق عطا فرما دیا گیا بلکہ ان سب چیزوں کی صورت میں آپ علیہ السلام کی پاک دامنی اور عزت و عصمت محفوظ ہونے کی گواہی بھی دے دی گئی تھی۔ اپنے پیدا کرنے والے کی جانب سے اس واضح یقین دہانی اور تسلی دیے جانے کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام بھلا کیوں پریشان ہوتی، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی جانب سے سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے ایک بے مثال اور انتہائی مقدس آسمانی تحفہ بھی قرار پائے تھے۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے آخر کار اپنے شہر واپس لے جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کے سامنے یہی سوال پھر آ کھڑا ہوا، وہ اپنے اس بچے یعنی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو کیا بتائیں گی؟ اپنی والدہ محترمہ کی یہ پریشانی دیکھ کر ننھے نومولود سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اگر کوئی آپ سے میرے بارے میں دریافت کرے تو اس سے کہہ دیجئے کہ آج میں نے اپنے پیدا کرنے والے مہربان مالک کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے آج کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اپنے ننھے بچے کا یہ پہلا معجزہ دیکھ کر سیدہ مریم علیہ السلام کو اطمینان ہوا کہ ان کا بچہ معمولی بچہ نہیں ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ جیسے کہ پہلے ہی اندازہ تھا۔ سیدہ مریم علیہ السلام اپنے ننھے سے بچے کے ساتھ شہر میں داخل ہوئیں تو ان کی گود میں ننھے شہزادے کو دیکھ کر لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔
لوگ آپ کی پاک دامنی سے اچھی طرح واقف تھے، پھر بھی آپ پر طرح طرح کی ذلیل الزامات لگانے لگے۔ اس پر آپ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اپنے بچے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرما دیا، جس کا مطلب تھا کہ مجھ سے نہیں، میرے بچے سے پوچھو، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اس پر لوگ اور حیران ہوئے کہ اتنا سا بچہ بھلا کس طرح بول سکتا ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ ابھی لوگ حیران ہو ہی رہے تھے کہ ننھے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمانا شروع کر دیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب سے نوازا ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ میں جب اور جہاں بھی ہوں گا اس کی رحمتیں میرے اوپر برسات کرتی رہیں گی، اور جب تک میں اس دنیا میں ہوں اس کی عبادت کرتا رہوں گا اور اس کی راہ میں دیتا رہوں گا۔ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حساب رحمتیں اس دن سے ہیں جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور اس دن تک رہیں گی جب میں اس کے حضور حاضر ہوں گا، اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے مجھے غرور اور تکبر سے پاک رکھا اور اپنی رحمتوں سے دور نہیں کیا۔ اس پر بیشتر لوگ کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ انتہائی غیر معمولی بچہ ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جب اور جہاں اور جس کے ساتھ اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ صرف اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں میں کچھ ایسے جاہل بھی تھے جنہوں نے اس تمام صورتحال کو ایک شعبدہ بازی ہی سمجھا، نعوذ باللہ۔ لیکن سیدہ مریم علیہ السلام اب پورے سکون و اطمینان سے، کسی خوف یا ڈر اور تشویش کے بغیر دوبارہ نظارات میں رونق افروز ہو گئی تھیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی بے گناہی اور پاک دامنی کی گواہی ان کے نومولود بچے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دلواہی دی تھی۔ اور یہ تھا سیدہ مریم علیہ السلام کا ایک مختصر سا قصہ۔